بعض دفعہ وہ ہمارے بعض علماء کے اس قسم کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط حوالہ دیا. جواب یہ ہے کیا ان کے غلط حوالہ دینے سے مرزے کی بات سچی بن جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز. نمبر 3، ہمارے کسی عالم نے بطور استدلال اتنے زور سے غلط حوالہ نہیں دیا. عام حوالہ کا غلط ہو جانا اور بات یہ ہے، مگر اتنی تحریری اور زور شور سے حوالہ دینا اور پھر غلط دینا، یہ دھوکہ اور فریب ہے، دھوکہ اور فریب. نمبر 4، اگر وہ کہیں کہ نسبتاً لکھا گیا تو پھر اس کی معذرت کرنی چاہیے. مرزا سے اس کی معذرت دکھاؤ. اور کوئی سچا نبی نسیان پر قائم رہ نہیں سکتا. نسیان کا وقوع اور چیز ہے، اس پر استقلال اور چیز ہے. نمبر 5، اگر وہ چلاکی سے کہیں کہ مرزا کی غلطی نہیں بلکہ کاتب کی غلطی ہے، تو جواب یہ کہ آگے آئے الفاظ اصحل کتاب و کتاب اللہ خیر، اس کی تردید کرتے ہیں. اور ایک اور اس کا جھوٹ ہے، کہتا ہے 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن مشریف میں درج کیا گیا. 3 شہروں کا، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک قادیان. اٹھا لو ازالہ اوہام عاشیہ صفحہ نمبر 34 پر. حضرات گرامی قدر کہ اللہ پاک نے قادیان کا ذکر قرآن اٹھا لو، 30 سپارے اٹھا لو، کہیں آپ کو مل نہیں گئی، پکا جھوٹ. آگے چلیے. مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہے کہ ایک جگہ پر جہاں اس عادت نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیش گوئی خدا تعالی کی طرف سے بیان کی تھی، یہ پیش گوئی خدا تعالی کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوئے گی. اٹھا لو مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 113. مرزے کی پہلی، میں اس بات پر مختصر سے تبصرہ کرتا ہوں، مرزے کی پہلی شادی 1853 سے پہلے اور دوسری شادی 1884 میں ہوئی. دیکھ لیے تاریخ احمدیہ جلد اول صفحہ نمبر 61. اس کے بعد موت تک اس کی کوئی تیسری شادی نہیں ہوئی. اس کے مرنے تک کوئی تیسری شادی نہیں. لہذا اس کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی. اور ایک اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مرید منظور محمد کے بارے میں لکھا. کہتا ہے بذریعہ الہام میں الہی مجھے معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد کے صاحب کے گھر میں یعنی محمدی بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے 2 نام ہوں گے. ایک نام بشیر الدولہ، دوسرا نام عالم الکباب. اٹھا لو تذکرہ صفحہ
615 اور لکھا پہلے یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا وہ جلد آنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا، محمدی بیگم کو لڑکا پیدا، اور وہ لڑکا اس زلزلہ کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ حقیقت الوحی حاشیہ نمبر حاشیے میں دیکھیں صفحہ نمبر پورا 100، اور اس پر تھوڑا سا مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں۔ اس شیطانی الہام اور شیطانی وحی کے بعد نہ تو منظور محمد کا کوئی لڑکا پیدا ہوا اور نہ اس کی بیوی محمدی بیگم نے کوئی لڑکا جنا، وہ لڑکا جننے کے بعد ہی مر گئی، اور مرزا اپنی اس پیش گوئی میں بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ مرزا نے ایک اور لکھا ہے بات، جھوٹ 21 ہے یہ جھوٹ نمبر، کہ اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیروں کو آنکھیں بخشتا، اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور حدیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج الدین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ اٹھا لو ضمیمہ تحفہ گوہرویہ صفحہ 17، دوسرا نسخہ صفحہ 11، روانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 53۔ آؤ تھوڑا سا مختصر سا اس پر تبصرہ ہو جائے۔ ان الفاظ والی کوئی پیش گوئی، ان الفاظ والی کوئی پیش گوئی نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بعض قادیانیوں نے سورۃ توبہ کی آیت وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آیت نمبر 55 پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس آیت میں مرزا کی مذکورہ باتوں میں سے کسی ایک کا ذکر یا اشارے تک موجود نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ، اس لانتی نے قرآن کے متعلق کتنا جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ اور جھوٹ نمبر 22، مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، کہتا ہے نامی خصوصیت یسوع مسیح میں تھی، نامی خصوصیت یسوع مسیح میں تھی کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گریل لگا تھا، جب اس کو آسمان پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ اٹھا لو تذکرۃ الشہادتین صفحہ 33، دوسرا نسخہ صفحہ 31۔
روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 33۔ او بھائی بات غور سے سنو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کا کوئی ثبوت قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ تو حضرات گرامی قدر کہ انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ صلیب کی۔ سورۃ النساء اٹھا کے دیکھ لو آیت نمبر 157۔ لہذا مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے اس کلام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے۔ ختم کا انشاءاللہ العزیز آگے سبق میں غالباً 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور اس کا جھوٹ نمبر 23 آپ کو بتاؤں، مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے دجال کی صفت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھی ہے، یعنی آخری زمانے میں ایک گروہ دجال نکلے گا، وہ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے، یعنی اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت سا مال خرچ کریں گے، بہروں کا لباس پہن کر آئیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بہریوں سے ہوں گے۔ خدا کہے گا کیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہوگے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کرنے لگے؟ جلد 7 کنز الاعمال جلد 7 صفحہ نمبر 174۔ وہی دجال کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے اور نہ کنز الاعمال میں اور نہ حدیث کی کسی کتاب میں بھی، سیاستہ کی کسی کتاب میں بھی یہ موجود نہیں، سیاستہ جو کہ اور بھی حدیث کی جو کتاب ہے اس میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ روایت یخرج فی آخر الزمان رجال یقتلون الدنیا بالدین، یعنی مذکورہ روایت میں رجال ہے نہ کہ دجال، رجال لفظ ہے نہ کہ دجال، اور لفظ رجال کے ساتھ یہ روایت دجال کتابوں میں موجود ہے، دجال کے ساتھ نہیں ہے، رجال کے ساتھ نہیں ہے۔ کنز الاعمال جلد 17 حدیث جلد 14 صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر 38443 بحوالہ ترمذی شریف، مشکاہ شریف حدیث نمبر 5323 بحوالہ ترمذی شریف، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2404، کتاب الزہد ابن مبارک صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 50، کتاب الزہد الحناد بن یسرا جلد 2 صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 860، جامع بیان العلم و فضیلہ ابن عبد البر جلد اول صفحہ نمبر 179 حدیث نمبر 619، دوسرا نسخہ پہلی جلد صفحہ نمبر 232۔ حدیث میں رجال کا لفظ ہے، یہ کتابوں کے حوالے آپ کو سامنے پیش کیے ہیں۔ حدیث میں رجال کا لفظ آیا ہے جبکہ مرزا نے دجال کا لفظ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی دجال کیا ہے تاکہ عیسائی پادریوں سے گروہ کو دجال قرار دے، یعنی قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 8 اس کتاب کے ایک قلمی نسخہ میں دجال کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عرض ہے کہ کنز الاعمال کے مشہور نسخے اور ترمذی و مشکات وغیرہ وغیرہ کے متوان کی
دلیل سے اس سخت ضعیف اور مردود روایت میں دجال کا لفظ غلط ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو حدیث ہے باللحاظ سند سے کے لحاظ سے سخت ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے سخت ضعیف ہے۔ اس کا راوی کیوں ضعیف ہے؟ اس کا راوی یحییٰ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن محب متروک ہے۔ اٹھا لو تقریب تہذیب 7599، اور اس کا جھوٹ میں بتاؤں آپ کو، مرزے کا جھوٹ نمبر 25 کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے۔ ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا، اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا، اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوگی۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں، مرزا کہتا ہے بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر علیم، اگر اتھم کا عذاب مہد میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں، تو ان کو ایسے طور پر زہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو، اور کوئی باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے، جنہیں حاسدین ہے جو ان کا منہ بند ہو جائے۔ اور اگر اے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر دے۔ اٹھا دو روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 124 اور 125۔ مرزا نے، اور مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں کہ مرزا نے عبداللہ آدم عیسائی کی ہلاکت کے لیے جو مدت مقرر کی تھی وہ اس میں ہلاک نہ ہوا، اور مرزا احمد بیگ کی دختر کلام بڑی لڑکی محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی، بلکہ مرزے کی موت کے وقت اور اس کے بعد محمدی بیگم اپنی موت تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی، لہذا مرزا کی یہ دونوں پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ بہت ہی بڑا جھوٹا انسان تھا، مکار انسان تھا، اور پھر کہتا ہے اٹھائے کو وقت سبونی بکل سبن فما ردت علیہم جوابہم، کہتا ہے کہ مجھ کو گالی دی گی میں نے جواب نہیں دیا۔ مرزا کہتا ہے مجھ کو گالی دی گی میں نے جواب نہیں دیا۔ محب الرحمان اس کی کتاب صفحہ 18، طب اول کتاب صفحہ 20، اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 236۔ کہتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، کہتا ہے میں نے لوگوں کو گالیوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ خود مرزا صاحب نے تسلیم کیا کہ میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں، ابتدائی سختی کی مخالفوں کی طرف ہے۔ کتاب البر اٹھا لو صفحہ نمبر 10۔ اور مرزے کی گالیوں کے چند نمونے، یعنی مرزے کی تہذیب و شرافت جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ مرزا کی گالیوں کے متعلق سے پہلے گالیوں سے متعلق اس کے اپنے چند فتوے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، جن میں اس نے گالی دینے کی سخت مذمت کی۔ اٹھا لو مرزا کی کتاب کشتیلو جلد 19 صفحہ 11، کہتا ہے کہ اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔
پھر کہتا ہے خدا وہ خدا ہے، خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو، مرزا عبید المخاطب کر رہا ہے، یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ اٹھا لو 40 جلد 3 صفحہ 36۔ پھر کہتا ہے گالیاں اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اٹھا لو 40 کتاب 4 جلد صفحہ 5۔ پھر کہتا ہے گالیاں سن کر دعا دو، پاک دم آرام دو۔ گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو۔ قبر کی عادت ولادت کو تم دکھاؤ ان کے ساتھ۔ براہین جلد 5 صفحہ 114۔ اب مرزا صاحب کی گالی کے چند نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتا میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی طرف دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوی کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجروں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، بس وہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547۔ مولوی سعد اللہ لدھانوی کے متعلق چند اشعار کہتا ہے کہ لدھانوی میں سے ایک فاسق معمولی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے، سبینوں کا نطفہ ہے۔ کہتا ہے شخصی خبیث مفسد و مزدور ناسی یسمی السادی بالجہلہ۔ کہتا ہے یہ بدبو اور خبیث مفسد اور جھوٹ کو ملعن کر کے دکھانے والا منحوس ہے جس کا نام جہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے تو نے اپنی خباثت سے مجھے دکھا دیا ہے، پس میں سچا نہیں ہوں، سچا نہیں ہوں گا اگر ذلت کے ساتھ تیری موت نہ آئے۔ تیری نسل جو ہے وہ بدل جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ حقیقت الوحی صفحہ 14 اور 15۔ حضرات گرامی قدر نوٹ فرمانا اس بات کو کہ بقایا بغیا کی جمع ہے جس کا معنی ہے بدکار عورت، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وما کانت امک بغیا۔ حضرات گرامی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر۔ اور باغی جس کا معنی سرکش ہے، اس کی جمع بغایا۔ تو مرزا نے خراب عورتوں کی نسل بازاری عورتیں اور کنجریوں کا بیٹا کہا ہے۔ نور الحق حصہ اول صفحہ 122۔ کہا اے بدذات فرقہ مولویان، تم کب تک حق چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہود یا ناخصلت چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویوں، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کا انعام کو بھی دیا عوام کو۔ انجام اتم صفحہ 19۔ مگر پھر مرزا کہتا ہے کیا یہ لوگ قسم کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں
اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں یہ لوگ. ضمیمہ انجام اتم صفحہ نمبر 250. پھر کہتا ہے بہت جہل اور فقیری سجادہ نشین اور مولیت کے شدل ملک ہیں یہ لوگ. ضمیمہ انجام اتم صفحہ نمبر 180. پھر کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہوں گے اور ان کی عورتیں کتیا سے بڑھتی ہوں گی. اٹھا لو نجم الہدا صفحہ 53. کہتا ہے یعنی میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ مرزا بول رہے. مرزائی اگر مرزا قادیانی کے جھوٹوں کے جواب میں یہ کہیں الاعزاز باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 جھوٹ بولے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، تو مرزا صاحب کے جھوٹ بھی اسی طرح کے ہیں. تو اس کے 2 جواب ہیں. نمبر 1، جو جھوٹ ہم نے مرزا قادیانی کے پیش کیے ہیں وہ واقعتاً جھوٹ ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام تو توریہ اور التعریف کے طور پر ہے، وہ حقیقت میں جھوٹ ہے نہیں سمجھتے. سمجھنے والوں کو غلطی لگتی ہے، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے وہ مبنی پر حقیقت ہے، جیسا کہ شرائع حدیث نے اس کی وضاحت کر دی. مرزا قادیانی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اس روایت کی روح سے جھوٹ کا الزام لگانے والوں کو خبیث، شیطان، پلید، مادہ والا کہا ہے. اس نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ تعریف شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی روگوئی ہوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی طرف سے مغیر میں پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس کا پلیت مادہ اور خمیر ہے. مرزے کی کتاب اٹھا لو، آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 598. حضرات اس نے اتنی باتیں کری ہیں، ایک دین اسلام کا نقطہ اس نے پیش کیا اور قرآن کی ایک آیت کو آپ نے اوپر فٹ کر کے، حدیث کو آپ نے اوپر فٹ کر کے کس طرح اس نے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی پلاننگ بنائی ہوئی تھی. جھوٹیاں جو اس کی پیش گوئیاں مرزے کی آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ اتنا وہ مکار بندہ تھا. جھوٹیاں جو اس کی پیش گوئیاں اس بحث سے پہلے جھوٹی پیش گوئیوں سے ویسے پہلے مرزا ہی کے قلم سے لکھے ہوئے چند ایک اصول جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا کے ابھی بات کروں گا. پہلا اصول، بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق و کذاب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی مہک امتحان نہیں. اٹھا لو آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 288. دوسرا اصول، علاوہ اس کے جن پیش گوئیوں کو مخالف کے سامنے دعوے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ ایک خاص طور کی روشنی اور ہدایت اپنے اندر رکھتی ہے اور ملہم لوگ حضرت احادیث میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں.
ازالہ اوہام صفحہ نمبر 404۔ ان دو اصولوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک پیش گوئی مرزا کی پیش کرو جس کو دشمن کے سامنے بطور دعویٰ پیش کیا ہوا اور پھر وہ پوری ہوئی۔ مرزا کی ایک ہی پیش کرو دشمن کے سامنے بطور دعویٰ پیش کیا ہوا ہو اور پھر وہ پوری بھی ہوگی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دعویٰ میں بھی سچا نہ ہوا اور نہ بقول اپنے رسوا اور ذلیل ہوا۔ چنانچہ تریاق القلوب صفحہ 254، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 382 پر لکھا ہے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی رسوائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی ایک پیشگوئی میں جھوٹا ثابت ہو جائے، بفرض محال اس کی کچھ پیشگوئیاں سچی بھی نکلے تو وہ اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ایسے تو بہت سے من جملے اس کی بہت زیادہ پیشگوئیاں بھی سچی نکلتی رہتی ہیں، ہاں کسی ایک پیشگوئی کا جھوٹا نکلنا اس کے کاذب ہونے کی صحیح دلیل ہے۔ مرزا کی جھوٹی پیشگوئیاں بیان کرنے سے قبل قرآن مجید کی یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے، فلا تحسبن اللہ فلا تحسبن اللہ فلا تحسبن اللہ، یعنی خدا تعالیٰ کو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا گمان نہ کر، اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنا چاہیے، اس آیت کو سوچنا چاہیے اس کو۔ تو اس کی جو جھوٹیاں پیشگوئیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی رکھی تو کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دعا رب العالمین کے پاس جو کچھ سوچنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرزا غلام محمد قادیانی جس نے اتنے دعوے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی باتوں میں نہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ایسا غدار انسان تھا، ایسا غدار تھا، وہ ایسا مرتد تھا کہ لوگوں کو دن بدن گمراہی کی طرف لے کے آ رہا تھا، لوگوں کو دین اسلام سے وہ خارج کر رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج ہمارے اس ملک معاشرے میں قادیانی جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، وہ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، بڑی پوسٹوں پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے قادیانی کو پروٹوکول دینا، بڑی پوسٹیں دینا، یہ سراسر غلط ہے اور شریعت محمدیہ کے خلاف ہے۔ جو ختم نبوت کا ڈاکو ہو، جو ختم نبوت کا ڈاکو ہو، جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہو، اس کو ہم عزت دیں، اس کو ہم سامنے لے کر آئیں۔ جو ختم نبوت کے خلاف ہیں اس کو ہم اچھی پوسٹ پر لے کر آئیں۔ یہ کون سا شریعت محمدیہ ہے؟ یہ کون سے انصاف والی بات ہے؟ تو لہذا یہ کام غلط ہے۔ ہم مرزائیوں قادیانیوں کو دین کا ڈاکو سمجھتے ہیں، دین کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، شریعت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔
ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ وقت کے حکمران کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔